او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ ہمارے پاس لے کر آئے بسلطان مبین، یا ہدہد ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی واضح خبر لے کر آئے کہ وہ غیر حاضر کیوں ہے۔ فمکث غیر بعید، تو کچھ دیر بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ٹھہرا رہا، یعنی حضرت سلیمان کے یہ کہنے کے بعد زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ باہر رہا ہو حضرت سلیمان کے دربار سے، تھوڑی دیر گزری اور حضرت کی بارگاہ میں آیا، لیکن اس کو کسی نے خبر کر دی ہوگی کہ تیری خیر نہیں آج، تو کہاں تھا؟ کیونکہ حضرت سلیمان یہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو تجھے بہت سخت سزا دیں گے، یا تجھے ذبح کر دیں گے، یا تیرے پاس کوئی خبر ایسی ہونی چاہیے پکی جس پر تیری جان بخش دیں۔ تو جیسے ہی آئے حضرت کی بارگاہ میں ہدہد آ کر کہنے لگا فقال احد، ہدہد نے کہا حضور الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس قرآن میں سورہ نمل کی ہم آیت نمبر 20 سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 19ویں سپارے کا 17واں رکوع ہے، اور بحمد اللہ تعالی اس ہفتے ہم 19 سپارے اپنے اس درس میں مکمل کر لیں گے، اور کمنگ سیٹرڈے آفٹر مغرب انشاءاللہ شکرانے کی دعا 19ویں سپارے کے مکمل ہونے پر ہے، آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیے۔ فرمایا وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، جیسا کہ کل کے رکوع میں اور کل کے درس میں نے بیان کیا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کمال بادشاہی عطا کی، اور آپ کے لشکر میں وحشر لسلیمان جنودہ، اور آپ کا جو لشکر تھا کتنی نسلوں پر اور کتنی الگ الگ قسم پر مشتمل تھا؟ 3 قسم پر، من الجنی والانسی والطیر، جنات کا، انسانوں کا، والطیر اور پرندوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کل ہم نے وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی، اور ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان کی آواز سنی اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ایک دوسرے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وادی نمل کے واقعے کے بعد اپنی بٹالین، اپنی فوج پر نظر کی، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ڈسپلن کا اندازہ ہوتا ہے، نظم کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا تو تمام فوجی پورے تھے، لیکن جب پرندوں کو دیکھا تو اس میں ایک پرندہ کم تھا، تو اس کی طرف اس آیت میں اشارہ۔ وتفقد الطیر، اور وتفقد کا معنی ہوتا ہے کسی گمی ہوئی چیز کو تلاش کرنا۔ وتفقد الطیر، اور جب آپ نے تلاش کیا پرندوں کو، فقال، تو سلیمان نے کہا ما لیا، کیا ہوا ہے؟ لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہوا بھائی، کہاں چلا گیا؟ لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں پا رہا ہوں، کہاں ہے ہدہد؟ یہ ہدہد کیا ہے؟ جس کو انگلش میں کہتے ہیں وڈ پیکر، جس کی لمبی سی جو ہے وہ چونچ بنی ہوتی ہے، اور وہ درختوں کے اندر بھی اپنی چونچ کے ساتھ سوراخ کر دیتا ہے بار بار مار مار کے، اس کو کہتے ہیں وڈ پیکر، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام کی ابن کثیر نے لکھا کہ ہدہد کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کیا کرنا تھا کہ وہ اتنی بڑی فوج لے کر آپ کا لشکر چلتا تھا، تو ہدہد کا کام یہ تھا کہ وہ زمین کے اندر کس جگہ پر پانی ہے اس جگہ کی وہ شناخت کرتا تھا، آئیڈینٹیفائی کرتا تھا اس جگہ کو، اور جنات جا کر اس جگہ کو کھود کر لشکر کے لیے پانی نکالتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا یہ ڈیوٹی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے حضرت سلیمان کی نگاہ کہ جنات کی فوج ہے، انسانوں کی فوج ہے، اور ہدہد کی، اور یہ پرندوں کی فوج ہے، اور پرندوں کی فوج میں بھی ایک پرندہ نہیں ہے، تو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں لا اری الہدہد، کیا ہوا ہے بھائی، کہاں چلا گیا یہ؟ ام کانا من الغائبین، یہی موجود ہے رش وغیرہ کے اندر، کہیں تم پرندوں میں کہیں پیچھے پیچھے تو نہیں ہے؟ یا ام کانا، یا وہ ہے من الغائبین،
غائبین پلولر ہے، غائبین جمع ہے غائب کی، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے آج غائب ہے، وہ کہاں ہے بھائی؟ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ حضرت آج تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، حدود کی تو پتہ ہی نہیں، کسی لشکر میں کسی کو خبر نہیں کہاں گیا، نہ کسی کو بتا کے گیا ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلال میں فرمایا، اور یہ ڈسپلن دیکھیے، آپ نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سزا دوں گا عذابًا شدیدہ، اور بہت سخت سزا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ تین باتیں فرمائی آپ نے، او جو ہے وہ یا کے معنی میں ہے، اور کے معنی میں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں بہت سخت سزا دوں گا اسے ضرور۔ دوسری بات، یا اسے ذبح کر دوں گا۔ تیسری بات یہ ہے، ایک چیز ہے جس میں اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں، وہ کیا ہے؟ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ ہمارے پاس لے کر آئے بسلطان مبین، کوئی پکی خبر۔ سلطان مانے واضح، مبین مانے سلطان مانے دلیل، اور مبین مانے واضح۔ بسلطان مبین، یا ہدہد ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، کوئی واضح خبر لے کر آئے کہ وہ غیر حاضر کیوں ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کچھ دیر بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ٹھہرا رہا، یعنی حضرت سلیمان کے یہ کہنے کے بعد زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ باہر رہا ہو حضرت سلیمان کے دربار سے، تھوڑی دیر گزری اور حضرت کی بارگاہ میں آیا، لیکن اس کو کسی نے خبر کر دی ہوگی کہ تیری خیر نہیں آج، تو کہاں تھا؟ کیونکہ حضرت سلیمان یہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو تجھے بہت سخت سزا دیں گے، یا تجھے ذبح کر دیں گے، یا تیرے پاس کوئی خبر ایسی ہونی چاہیے پکی جس پر تیری جان بخش دیں۔ تو جیسے ہی آئے حضرت کی بارگاہ میں ہدہد آ کر کہنے لگا فقال احدت، ہدہد نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں، احدت بما لم تحط بہ، یہاں سے سٹارٹ کیا اس نے بات، میں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، ایسی خبر لے کے آیا ہوں۔ یہ پہلی جملے میں یہ بات کی، پہلی بات شروع نہیں کی، یعنی بات کو دلچسپ کرنے کے لیے اور حضرت سلیمان کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے، اور آتے ہی پٹائی نہ لگ جائے، اس سے پہلے اس نے انٹرسٹ دینے کے لیے کہا حضرت ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو بھی خبر نہیں۔ وہ کہاں کی خبر لایا؟ وَجِئْتُكَ، اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، من سبعٍ، سبا سے، بِنَبَئِ یقین، ایسی خبر جو یقینی ہے، پکی خبر ہے۔ یہ سبا کیا ہے؟ سبا ایک تو ہوتا ہے صاد کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا، اس طرح ایک سلام بھی ہے نا، اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو یہ جو سبا ہوتی ہے، یہ باد سبا، یہ ہوتی ہے صاد سے، یہ جو سبا ہے یہ سین سے۔ سبا ایک علاقے کا نام ہے، اور یہ علاقہ تھا وہاں یمن میں آباد، یمن اور اس کے اطراف میں چلے جائیے، بہت بڑا ایریا تھا، اور اس کا جو کیپٹل تھا، جو سینٹرل شہر تھا، وہ تھا معارب، جو کہ یمن کے آج دارالخلفاء صنعاء کے قریب ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ اب کیا حضرت سلیمان اس قوم کو جانتے ہی نہیں تھے؟ تو یہ تو بہت بعید بات ہے۔ حضرت سلیمان سبا کو بھی جانتے تھے، سبا کے علاقے کو بھی جانتے تھے، قوم سبا کو بھی جانتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت کہاں تھی؟ میں نے کل بیان کیا تھا، فلسطین میں، ارض مقدسہ میں۔ تو اب ایسی کون سی خبر یہ لے کر آ گیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور میں سبا کے بارے میں خبر لایا ہوں، قوم سبا کے بارے میں، جو کہ یمن کے علاقے میں آباد ہے۔ اب اگلی بات وہ کہتا انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا، وجدہ مانے پانا، میں جب وہاں پہنچا، انی وجدتم، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے پایا امرأۃ، امرأۃ کا معنی ہوتا ہے عورت، انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پایا ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی مالکن ہے، جو ان کی ملکہ ہے، جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ اب پورے قرآن کے اندر اس ملکہ کا نام نہیں آیا ہے، ملکہ کا جو نام ہے وہ آیا ہے تفسیر میں، ہسٹری میں،
یہاں صرف آیا ایک عورت ہے، اور اس کو تاریخ میں جو نام آیا وہ ہے بلقیس، ملکہ بلقیس۔ قرآن میں اس کا نام نہیں ہے، قرآن میں صرف یہ کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور میں نے پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم کہ وہ ان پر مالک ہے، ملکہ ہے، وَأُوتِیَتْ، اور اس قوم کو دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز میں سے، یعنی کہ باغات بھی اس قوم کے پاس ہیں، مال و دولت بھی اس قوم کے پاس ہیں، بڑے بڑے شاندار لوگ اس قوم کے پاس ہیں، ہر چیز میں سے انہیں بڑا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک اور بات کیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کے لیے ہے عرش عظیم۔ عرش عظیم معنی ایک تھرون ہے اس کا جو عظیم ہے۔ عظیم سے مراد اس کی الگ الگ تفاسیر مفسرین نے کی کہ وہ 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، الگ الگ تفسیریں، بہت شاندار بنا ہوا تھا، جواہرات اس میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ساری تفسیر آپ کو تفاسیر میں مل جائے گی، اسرائیلیات میں مل جائے گی، یہ تمام چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کے لیے ایک بہت شاندار عظیم تخت ہے، عظیم تھرون ہے، عظیم عرش ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وجدتھا، میں نے اس عورت کو پایا ہے، وقومہا، اور اس کی قوم کو پایا ہے، کس حالت میں، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمسی، شمس اس کو کہتے ہیں سورج کو، قمر مانے چاند، شمس مانے سورج۔ وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس، اور میں نے پایا ہے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو، یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمسی، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَا، اور مزین کر دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ایک تو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اس شرک کو، ان کے اس گندے عمل کو شیطان نے ان کی نظروں میں اچھا کر دیا ہے، ان کو لگتا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فصدہم، صدہ کا معنی ہوتا ہے کہ روک دینا کسی چیز کو، فصدہم، اور شیطان نے ان کو روک دیا ہے، عن السبیل، عن السبیل، سبیل کا معنی راستہ، سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، تو سبیل کا معنی راستہ، اور شیطان نے انہیں روک دیا ہے عن السبیل، راستے سے، کون سا راستے سے، سیدھے راستے سے، فہم لا یہتدون، اس وجہ سے، شیطان کی وجہ سے وہ ہدایت کو نہیں پاتے۔ اب یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہدہد کا جو وڈ پیکر کا کلام تھا وہ ختم ہوا، اور آگے کی دو آیتیں اللہ نے فرمائی، اللہ یسجدو، اور انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے، چاہیے تو یہ کہ وہ سجدہ کریں، للہ الذی، اللہ کے لیے، سجدہ سورج کو نہیں کرنا چاہیے، سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے، عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کون ہے، الذی یخرج الخبأ، کہ جو نکالتا ہے خبأ کو، خبأ کس کو کہتے ہیں، پوشیدہ چیز، ہڈن تھنگ، کوئی بھی ہڈن چیز ہو، ہائیڈ ہو، کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ہو جو زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر ہو، اس کو نکالنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالنے والا، زمین میں سے ویجیٹیبلز کو نکالنے والا، ترکاری کو نکالنے والا، آسمان سے بارش کے قطروں کو نکالنے والا، یہ سارا نظام آسمان، نظام فلکیات جو ہے، یخرج الخبأ، اور اللہ وہ ہے، اس کو سجدہ ہونا چاہیے۔ کس کو سجدہ ہونا چاہیے، اللہ کو۔ اب اللہ کی تعریف ہو رہی کہ اللہ کون ہے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں میں سے، زمین میں سے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جس کو تم اعلان کرتے ہو، ظاہراً طور پر کرتے ہو، دکھا کر اگر کوئی کام کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، چھپا کر کوئی کام کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو،
رب العرش العظیم، اور بے شک اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، نہیں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ترجمہ صحیح کیا ہے؟ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ there is no God except اللہ، یہ ہے there is none worthy of worship except اللہ۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جھوٹے خدا تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، معبود تو ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے۔ تو یہ بات اس طرح سے حقیقت نہیں ہے جملے کے لحاظ سے، کیونکہ کوئی سورج کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی بت کو معبود بنایا ہوا ہے، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ اگر کوئی سورج کو پوجتا ہے پوجتا رہے، کوئی مندروں میں جا کر بتوں کو پوجتا ہے پوجتا رہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے پوجتا رہے، لیکن جس کو پوجے گا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ کی ہستی۔ تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے؟ There is none worthy of worship except اللہ۔ اللہ، اور اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، اور وہ کون ہے؟ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اچھا، یہاں عرش عظیم آیا تھا ملکہ بلقیس کے لیے، اور اللہ نے اپنا بیان کیا کہ یہ تخت تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کا عرش عظیم ہے اس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آخری کی دو آیتیں آج کے درس کی، لیکن یہاں تک یہ جو آیت آئی ہے تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو اگر جب اشراق چاش کا وقت ہو، مکروہ وقت گزر جائے، تو اس آیت کو آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا، تو آپ بھی سجدہ تلاوت جو آپ نے سنا ہے واجب ہے اس کو سن کر، کیونکہ ذکر کیا ہوا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ سورج کو۔ سجدہ ہونا کس کو چاہیے؟ اللہ کو۔ تو ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تو جیسے ہی ہم یہ سنیں گے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، سجدہ کرنا چاہیے اللہ کو، تو ایمان والوں کو سب کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اب حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ قال، اب جو انویسٹیگیشن کرتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اس طرح ہی بات کرتا ہے۔ قال، حضرت سلیمان نے کہا، سننظر، ان قریب ہم دیکھتے ہیں۔ چلو، اگر یہ بات تم خبر بیان کر رہے ہو، سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت، کیا تو سچ بول رہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یا اپنی جان بچانے کے لیے تجھے کسی نے بتا دیا کہ تیری آج خیر نہیں ہے، تو تو نے پوری کہانی سٹوری بنا لی ہے کہ ایک ملکہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے۔ اصدقت، ہم دیکھتے کہ تو سچ بول رہا ہے کہ تو جھوٹوں میں سے۔ اب آخری آیت آج کے درس کی۔ اب حضرت سلیمان نے اس بات کی تصدیق کیسے کی؟ تصدیق اس طرح کی کہ اذهب بکتابی، حضرت سلیمان نے کہا، اذهب معنی ہوتا ہے جانا، اور اذهب کے ساتھ یہ بکتابی، کتاب کے ساتھ با آ گیا تو مطلب ہو جاتا ہے لے جانا، یعنی کہ اذهب بولیں گے تو مطلب گو، اور اذهب بکتابی کہیں گے تو مقصد کیا ہوگا؟ برنگ سم تھنگ۔ اذهب بکتابی، لے جا میرا یہ خط، بکتابی ھذا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد آپ نے ہدہد کو دیا، اسی وڈ پیکر کو دیا، اور کہا کہ یہ لو، اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ اس ملکہ سبا کی طرف، اور کیا کرو جا کر؟ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، القی کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا، پیش کر دینا۔ اب کبوتر کے ہاتھ خط ڈال کے آئے تو وہ دروازہ بجا کے تو آئے گا نہیں، پرندہ کیا کر کے آتا ہے؟ اڑتا ہوا گیا اور ڈال کر آ گیا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ القہ، ڈال کے آ جاؤ، پھینک کے آ جاؤ۔ ثم تول عنہم، اور جب خط وہاں ڈال دینا تو ثم تول عنہم، تو پھر کیا کرنا؟ ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ جانا، لیکن وہیں کھڑے رہنا جب تک وہ خط کھول کر نہ پڑے۔ ثم تول عنہم، تو پھر تولا، مڑنا ان سے، اور فنظر، اور کھڑے ہو جانا، اور فنظر، اور دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میرے خط کو پڑھنے کے بعد یہاں تک
یہ اسٹوری، یہ واقعہ بیان ہوا، اور کل انشاءاللہ ہم اس خط میں کیا تھا وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا سورہ، وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بھائی سورہ نمل ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے۔ تو اس بسم اللہ کی وجہ کیا ہے کہ جب خط شروع ہوا ہے تو خط کے شروع میں حضرت سلیمان نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حفاظ قرآن پڑھتے ہوں گے یا آپ بھی پڑھتے ہوں گے تو جن کو انٹرسٹ ہے قرآن میں تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو وہ صورت ہے جس کے اندر شروع میں بسم اللہ آئی ہے اور اس کے بیچ میں بسم اللہ آئی ہے۔ تو بسم اللہ کیوں آئی ہے؟ وہ جب حضرت سلیمان کے خط کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت سلیمان نے ہدہد کے ہاتھ بھیجایا، اس خط میں لکھا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت سلیمان نے جب خط شروع کیا تو سب سے پہلے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے سلیمان کی طرف سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا جب آدمی کسی کو کچھ لکھ کر بھیجے، کچھ لکھنے کی ابتدا کرے تو کیا لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کہیں بے ادبی ہو جاتی ہے تو نیومریکل جو علم ابجد ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں کوئی پھینک نہ دے، اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو، تو ہم نیومریکل ویلیو کے اندر لکھ دیتے ہیں 786۔ یہ 786 کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ایک علم کہلاتا ہے جس کو کہتے ہیں علم ابجد۔ علم ابجد کے اندر الف کا ایک کیلکولیٹڈ نمبر ہے، با کا ایک کیلکولیٹڈ نمبر ہے، جیم کا، سین کا، عین کا، یا کا، یعنی پورے جو 29 الفابیٹس ہیں عربی کے، ان کے ہر الفابیٹ کے پیچھے ایک نمبر ہے، ایک نیومریکل ویلیو ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاؤنٹ کریں گے، با سین با، با سا میم، با سین میم، الف ڈبل لام، پھر ہا، پھر الف لام، پھر را، اس کو کیلکولیٹ کریں گے، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کا سمرائز کریں گے، سم آف کریں گے، اس تمام کو پلس کریں گے، تو جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ 786، 786، ٹھیک ہے، یعنی 786۔ اس طرح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے اگر آپ نام کے نکالیں گے میم ہا میم دال، میم ہا میم دال کے نیومریکل ویلیو نکالیں گے تو وہ نیومریکل ویلیو آتی ہے 92۔ کیا آتی ہے؟ تو اس طریقے سے پاکستان میں ایک نیوز چینل ہے جس چینل کا نام ہے 92۔ تو وہ 92 انہوں نے کس کے نام پہ رکھا؟ کیونکہ محمد نام لکھ دیتے یا اس چینل کا نام محمد ہوتا تو لوگ کہتے یار یہ چینل صحیح نہیں ہے۔ اب چینل صحیح نہیں ہے تو چینل کا نام حضور کے نام پر ہوتا تو مناسب نہیں لگتا، وہ چینل کی برائی کر رہے ہوتے لیکن ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا نام بھی آ رہا ہوتا۔ تو جہاں پر آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ یار ڈس رسپیکٹ ہونے خدشہ ہے، کوئی بندہ پرچہ پھینک بھی سکتا ہے، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بہتر یہ کہ آدمی نیومریکل ویلیو کے اندر اشارتاً لکھ دے کہ بھئی بسم اللہ بھی لکھے ہوئے۔ جیسے ہمارے استاد جب کچھ لکھتے تھے یا ہمیں سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے 786/92 لکھ دیتے تھے، یا 786,92 لکھ دیتے تھے۔ تو پھر ہماری بھی عادت کیا بن گئی کہ جب بھی ہم کسی کو کچھ لکھ کر دینے لگے تو کیا کرتے 786 اور ,92 پھر اپنی بات لکھ دی۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف اشارہ ہے اور 92 حضور علیہ السلام کے نام کی طرف انڈیکیشن ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ تصویر لے کر کے 786 786 786، ٹھیک ہے، کوئی حضور کا نام کسی کو پڑھنا ہو تو بولا 92 92 92 92، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اشارہ ہے اس کی طرف، ایک علم ہے علم ابجد جس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کہیں پڑھنا ہے تو پڑھنے میں برکت تب ہی ملے گی جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ضمناً ایک ذکر آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، لیکن میں نے ضمناً عرض کر دیا تاکہ جو آج لوگ موجود ہیں ان کو بھی یہ بات علم میں آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں 2 مرتبہ کیوں آئے۔ ایک لطیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اسی واقعے کے لحاظ سے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ مفسرین اس طرح بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے قرآن کے پورے مزاج کو بگاڑ دیا، اور خصوصاً جہاں جہاں معجزات کا ذکر آیا ہے، کیونکہ وہ معجزوں کو، سپر نیچرل تھنگس کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے قرآن کریم کے اندر بھی جہاں جہاں معجزات کا ذکر کیا ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا،
ان میں ایک بڑا نام جس کو ہندوستان پاکستان کے لوگ بڑا آسانی سے جانتے ہیں، ان میں ایک شخصیت ہے سر سید احمد خان کی شخصیت۔ سر سید احمد خان کے کارنامے اپنی جگہ، ان کی خوبیاں اپنی جگہ، مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے کام کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا ایک عظیم ادارہ بنایا، وہ سارے کام اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے اچھا کیا اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، جو انہوں نے غلط کام کیا اس کو عوام تک پہنچانا بھی ضروری۔ غلط کاموں کے اندر ایک کام سر سید احمد خان صاحب کا وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ ان کو ایک زندگی کے ایک آخری دور میں یہ خیال آیا کہ چلو یار اتنا کام کیا مسلمانوں کے لیے، تفسیر بھی کر دینا چاہیے قرآن کی، لیکن تفسیر کے معاملے میں ان سے ہوئی خطا۔ اور وہ جو ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، یہ کام ایک عالم دین کا ہے جو عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو، قرآن کے علوم سے واقف ہو۔ انہوں نے جب تفسیر لکھی تو انہوں نے جہاں جہاں قرآن کریم نے اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے جہاں تک انسان کے علم کی رسائی نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو مس انٹرپریٹ کیا۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جن، سر سید احمد خان کے نزدیک جن کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جن کا مطلب ہوتا نظر نہ آنے والی شے۔ تو جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، تو وہ شہر والوں کو کم نظر آتے تھے، اس لیے گاؤں والوں کو جن کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسی مذاقیہ بات ہے۔ تو اس کا مقصد ہے جو گاؤں سے آیا اس کو سب کو جن شروع کہتے ہیں، ہم اس کو انسان کے بجائے استغفر اللہ۔ اس طرح میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اسٹرک ماری دریا میں اور دریا کے 2 پارٹ ہو گئے، وہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ اس کی بھی ایک الگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جب دریا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، روانی میں ہوتا ہے تو اس کی لہریں بہت آگے تک آتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ ان کی قوم نے دریا کو کراس کیا ہے سائڈ سے، جب لہریں تھی پیچھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون جانے لگا تو لہر آئی اور ان سب کو بہا کے لے گئے، یعنی بیچ میں دریا میں کوئی راستہ نہیں بنا۔ اس طرح سید سید احمد خان، غلام احمد پرویز اور اس کے علاوہ عرب میں بھی کچھ ایک دو اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، اور اس طرح کے آج کل کے دور کے اندر جو سائنس کی فکر سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے دامن اسلام کا بھی پکڑے رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے کافروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ آدھا اسلام لے لیں آدھا کفر لے لیں۔ تو جو باتیں سائنس سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو بجائے سائنس کے اس علم کو رد کرنے کے، وہ قرآن کی ان آیتوں کو مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے فرشتے کیونکہ نظر نہیں آتے انسان کو، جنات نظر نہیں آتے، جب فرشتے نظر نہیں آتے تو سر سید احمد نے فرشتوں کا بھی انکار کیا، فرشتے ہیں ہی نہیں، کوئی مخلوق ہی نہیں ہے الگ سے، حالانکہ قرآن کریم کتنی مقامات پر فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر میں نے کل عرض کیا تھا کہ وادی نمل کا جو میں نے واقعہ بیان کیا کہ وادی نمل قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک چیونٹیوں کی وادی ہے، اس میں سے ایک چیونٹی نے کہا، اس میں سر سید احمد خان نے، غلام احمد پرویز، ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ وادی نمل جو ہے حضرت سلیمان کے دور میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا، اور اس کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نملہ۔ ابھی دیکھیں ایسا لطیفہ پڑھتے ہوئے آدمی گھسیا، نملہ اس کا نام تھا، اور نملہ نے کہا اپنے لوگوں کو بھائی گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون دے گا۔ بندے کا نام نملہ تھا۔ اب وہ میں نے کل بیان کر دیا تھا کہ حالانکہ قرآن میں خود لفظ بیان کر رہا ہے کہ نملہ چوٹی تھی، کہ قرآن نے کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون دے، کچل دے، اور انہیں شعور تک نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے تمہیں رون دیا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کی پوری بستی ہو، وادی نملہ ہو، اور نملہ ایک انسان ہو اور ان کے گھر بنے ہوں، اس سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور وہ پورا کچل کر چلا بھی جائے، اس سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ رونا کس کو ہے؟ انسان ہے کہ کوئی چوٹی کے بچے ہیں؟ تو اس سے مراد چوٹی ہے۔ اب یہاں ہدہد، کیونکہ اب ایک چیز کو آپ انکار کریں گے تو ہر مرتبہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا ایک معجزے کے اندر۔ اب یہ ہدہد کا جو میں نے آپ کو تفسیر بیان کی، یہ پوری تفسیر جو ہے پرندے کے بارے میں، اور ہدہد کہتے بھی وڈ پیکر کو ہی ہے، لیکن جب کیونکہ یہ معجزے کا، ہر معجزے کا انکار کرنا، تو اب معجزہ، یہ بھی معجزہ ہے سلیمان علیہ السلام کا کہ آپ پوچھ رہے ہیں بھائی ہدہد کہاں ہے، ہدہد سے ڈائلاگ ہو رہے ہیں، ہدہد خبر آ کر دے رہا ہے، ہدہد یہ بول رہا ہے کہ وہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کر رہے ہیں، یعنی ہدہد کو یہ اویئرنیس ہے کہ سجدہ کرنا کس کو چاہیے۔ اب جو معجزے کو نہیں مانتا اس کے لیے تو یہ امپاسبل بات ہے، وہ یہ سوچے گا کہ یار
ایک پرندے کو اتنی اویئرنیس ہونا کہ سورج کو سجدہ کرنا کیا ہے اور اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے، اور پرندہ ڈائلاگ کرے گا انسان سے، یہ تو ہاؤ اٹس کین پاسبل. تو اب انہوں نے اس کو دیکھیں کس طرح، آپ پڑھیں تو اس کو لطیفہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرمی کے ایک جنرل کا نام ہے. وہ جنرل تھا، حضرت سلیمان اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بھئی ہدہد کہاں ہے، ہدہد کہاں ہے. ہدہد کو بلایا گیا. اب مجھے بتائیے کہ حضرت سلیمان نے جو کہا تھا کہ اول ازبہنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اگر کوئی وہ انسان ہوتا اور انسان اتنی دور دیر کہیں باہر رہے تو حضرت سلیمان اس کو پوچھیں گے بھائی میں اس کو سزا دوں گا باہر رہنے کی، یا پوچھوں گا کہ کیوں کہاں باہر تھا. ذبح کرنے کی باری تو اس کی ہوتی ہے کہ جس جانور ہو یا پرندہ ہو. تو یہاں پر بھی یہ بات جو ہے وہ، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو حضرت سلیمان نے جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے کہ میرا خط لے جا اور وہاں جا کر کیا کر دے، ڈال دے یا پھینک دے. بھائی انسان کے ہاتھ خط بھجوایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، ان کے پاس جانا، جا کے میرا خط ان کے سامنے پیش کر دینا اور پھر ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور ان سے آنسر لے کے آنا. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ حضرت سلیمان بولے جاؤ جا کے ان کے آگے خط پھینکو، ان کے منہ پہ مار کے آ جانا، ان کے آگے پھینک کے آ جانا، ان کے آگے ڈال کے آ جانا. تو قرآن کی آیات اور اس کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہدہد جو ہے یہ پرندہ ہے، نہ کہ حضرت سلیمان کے فوج کے جنرل کا نام ہے. تو اس طرح جو سر سید احمد خان صاحب ہیں یا ان کے پیروکار بات کر رہے ہیں، یا غلام احمد پرویز پاکستان کے اندر 70s میں ایک فتنہ اٹھا تھا انکار حدیث کا. غلام احمد پرویز صاحب جو پہلے بیوروکریسی میں تھے اور پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال کے بڑے قریبی رہے. وہ علامہ اقبال ایک رسالہ نکالا کرتے تھے طلوع اسلام، بعد کے اندر انہوں نے اپنی تنظیم سے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا جس کو طلوع اسلام جو ہے وہ انہوں نے نام دیا. تو غلام احمد پرویز صاحب انہوں نے بھی تمام احادیث کا انکار کیا، تمام معجزوں کا انکار کیا، اور حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ اس لیے وہ نماز اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جس کا قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں تھا، حدیث میں ذکر تھا، انہوں نے سب چیزوں کا انکار کیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کی ہیں، ان کی اگر آدمی تفسیر پڑھ لے، کسی صحیح تفسیر کو پڑھنے سے پہلے آدمی گم جائے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو ان لوگوں نے متاثر کیا، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے دین کو بچپن سے پڑھا ہی نہیں ہے. ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ایک بندہ انجینئر بن گیا، اب وہ ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کو قرآن بھی جب سمجھ میں آئے گا کہ سائنس کی کوئی تھیوری قرآن کو پروف کر رہی ہے تو کہے گا سبحان اللہ، سائنس نے پروف کر دیا. ارے بھائی قرآن سائنس کے اٹیسٹ کرنے کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی تھیوری قرآن کو پروف کر رہی ہوگی تو آپ قرآن کی اس آیت کو مانیں گے، اور سائنس اگر کسی تھیوری کو سائنس کی کوئی تھیوری قرآن کی کسی آیت کو یا قرآن کے کسی واقعے کو پروف نہیں کر رہی ہوگی تو آپ نہیں مانیں گے. تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ آپ کا قرآن سے زیادہ تو سائنس پر اعتماد ہے. سائنس کو پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن ہر وہ چیز جو سائنس ثابت نہیں کر پا رہی ابھی تک، آپ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں یہ کہہ کر کہ سائنس نے پروف نہیں کیا. الیاذ باللہ تعالیٰ، کیونکہ سائنس کا علم محدود ہے، سائنس کا علم انسان کا بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا لفظ من جانب اللہ ہے. انسان کے علم کے بساط وہاں تک نہیں ہے، اور اللہ کے علم کا کوئی شمار نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے، اور قرآن کو جس طرح سمجھنے کا حق ہے، جس طریقے سے جاننے کا حق ہے، ایسا جاننا، ایسا سمجھنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.